نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے دشمن اور ظالم کے شر سے محفوظ رہنے کا طریقہ، یعنی دعائے حزب البحر کے ذریعے آپ دشمن اور ظالم سے، یعنی جو ظالم انسان ہو یا آپ کا دشمن ہو، اس کے شر سے آپ محفوظ کیسے رہیں گے۔ تو اس کے لیے آپ نے دعائے حزب البحر، یعنی جو دعائے حزب البحر کے متعلق بات چل رہی ہے کہ دعائے حزب البحر کس طرح پڑھنی ہے کہ جس کے پڑھنے سے آپ دشمن سے محفوظ ہو جائیں۔ اس کا بہت ہی آسان اور مجرب طریقہ ہے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے گھر کی 3 جگہ سے مٹی اٹھانی ہے، یعنی اگر آپ کا گھر پکا ہے تو یہ کچا نہیں، یعنی زمین نہیں ہے، پکا فرش ہے، تو جیسے ہی بالفرض صبح صفائی ہوتی ہے تو اس میں آپ نے سب سے پہلے چھت سے تھوڑی سی مٹی اٹھانی ہے۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں سے ایک میں سے ہو یا 2-4 جتنے بھی ہوں، جن میں سے ان میں سے صفائی کرنے کے بعد جو گرد و غبار مٹی ہوگی وہ لینی ہے، اور اس کے بعد اپنے گلی کا دروازہ جو ہے اس کے قریب جو جگہ ہوگی، یعنی اندر کا حصہ جو ہے، آپ نے وہاں سے، یعنی 3 مقامات سے آپ نے مٹی اٹھا لینی ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے عصر اور مغرب کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، یعنی عصر اور مغرب کے درمیان، عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز سے پہلے آپ نے اپنی چھت پر بیٹھ کر یا اپنے صحن میں بیٹھ کے، بشرطے کہ کھلا آسمان ہو، یعنی مکمل چھت نہ ہو، صحن آپ کا اوپن ہو، کھلا ہوا ہو کہ آسمان نظر آتا ہو، یا آپ اپنی چھت پہ بیٹھ جائیں، ایسی جگہ پہ بیٹھے کہ جہاں آپ آسمان کے نیچے ہوں۔ تو آپ نے مٹی وہ آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس طرف اس ظالم کا، دشمن کا، جو آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کے معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، آپ نے تصور کر کے جس طرف غالب گمان ہو اس طرف اس کے منہ کر کے، یعنی جس طرف اس کا گھر ہو، آپ کو گھر کا نہیں پتا تو غالب گمان کے اعتبار سے، جیسے آپ کا غالب گمان ہو کہ وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، تو اس کے گھر کی طرف جو ہے منہ کرنا ہے۔ مٹی آپ نے اپنے پاس رکھ لینی ہے، یعنی کسی کاغذ میں ڈال کے اپنے پاس رکھ لیں۔ آپ نے دعائے حزب البحر پڑھنی ہے۔ دعائے حزب البحر جیسے بزرگوں نے طریقہ بھی لکھا ہے کہ جب آپ پہنچے کہ وَطْمِسْ عَلَى وُجُوهِ، وجوہ پہ پہنچے تو آپ نے مٹھی کو بند کرنا ہے۔ بند کرنے کے بعد آپ نے اس کو کھول دینا ہے، یعنی ایسے کر کے جھٹک دینا ہے اسے نیچے، یعنی وَطْمِسْ پہ مٹھی بند کر لیں، عَلَى وجوہ پہ جو ہے آپ نے کھول دینی ہے، اور اس وقت تصور آپ نے اپنے دشمن کا رکھنا ہے۔ اور اسی طرح شاہت الوجوہ، وجوہ بھی ہے جو، یعنی یہ آیت بھی ہے، یہ لفظ بھی ہیں، تو جب ان الفاظ پہ پہنچیں گے تو آپ نے بایاں ہاتھ اپنا زمین پہ 3 مرتبہ مارنا ہے۔ جب 1 مرتبہ پڑھیں گے شاہت الوجوہ تو 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو زمین پہ مارنا ہے، آپ نے ضرب دینی ہے، ضرب لگانی ہے۔ تو آپ جب یہ پڑھ چکے، یعنی مکمل طور پہ اس ترتیب سے کہ اس کے گھر کی طرف منہ کر کے، آپ کے غالب گمان کے مطابق گھر کی طرف منہ ہو، آپ وہ یہ دعا 1 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس میں یہ ذہن میں رکھیں کہ آخر میں جو ہے کہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ نہیں پڑھنا، یہ ذہن میں رکھیں، یہ بالکل نہیں پڑھنا آپ نے۔ اور شروع میں تعوذ بھی نہیں پڑھنی، بسم اللہ پڑھ کے شروع کر دے کہ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم انت ربی، یعنی یہاں جہاں سے شروع ہو رہی ہے شروع کریں، اس جگہ پہ آ کے وطمس پہ آپ نے مٹھی کو 3 مرتبہ کھولنا ہے دشمن کا تصور کر کے وجوہ پہ، اور اسی طرح شاہت الوجوہ پہ، وجوہ پہ آپ نے 3 مرتبہ بائیں ہاتھ کے الٹا جو ہے، الٹا کر کے اس پر ضرب لگانی ہے زمین پر، تصور ہو تو دشمن کو مار رہے ہیں، یا دشمن کے چہرے پہ یا سر پہ آپ مار رہے ہیں۔ تو جب آپ اس کو پورا کر چکے، یعنی ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ چکے، آپ کی 1 مرتبہ دعائے حزب البحر مکمل ہوگی۔ اب آپ نے 1 ہی مرتبہ پڑھنی ہے، بار بار نہیں پڑھنی۔ اب جو آپ نے اپنے گھر کی مٹی اکٹھی کی ہوگی، اس مٹی پہ آپ نے دم کرنا ہے۔ دم کرنے کے بعد آپ نے اس مٹی کو ہاتھ میں لے کے، جس طرف دشمن کا گھر ہوگا، یعنی جس طرف آپ منہ کر کے بیٹھے ہیں، جس طرف آپ کا رخ ہے، آپ نے مٹی ہاتھ میں لینے کے بعد آپ نے زور سے جو ہے نا اس کی طرف پھینک دینی ہے۔ تصور کرنا ہے کہ آپ اس مٹی کو دشمن کے، یہ جو ظالم انسان ہے، اس کے دماغ پہ، اس کی آنکھوں پہ، اس کی زبان پہ، اس کے سینے پہ پھینک رہے ہیں،
اور تصور کرنا ہے کہ وہ مٹی اس پر گر گئی ہے جا کر، اور اللہ رب العزت نے اس کا دماغ، زبان، آنکھیں اور سینہ ہر طرح سے میرے متعلق جو ہے وہ بند کر دیا ہے۔ آپ اس عمل کو جب 11 دن کریں گے، انشاءاللہ العزیز جتنا بھی بڑا دشمن ہوگا، یہاں تک کہ اگر قتل کا مسئلہ بھی ہو، یعنی جیسے ویر چلتے ہیں، انسان کے بدلے کا معاملہ بنتا ہے، تو اگر ایسا معاملہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت اس ظالم، اس دشمن کے شر سے جو ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما لیں گے۔ آپ نے 11 دن کرنا، یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ کریں اس میں جو سب سے ضروری چیز ہے کہ آپ کے سر پہ کپڑا نہیں ہونا چاہیے، وضو ہو آپ کا، باوضو بیٹھے، لیکن آپ کے سر پہ کپڑا نہ ہو، ننگے سر بیٹھ کے آپ نے پڑھنا ہے۔ صرف بہت ہی آسان طریقہ، عام حالت میں جب پڑھتے ہیں تو اس میں بھی بزرگوں نے یہی بتایا ہے کہ جب وقت مصف علی وجوہ پہ پہنچے تو آپ نے اس وقت بھی یہ کرنا ہے، اور پھر شاہت الوجوہ پہ پہنچے تب بھی آپ نے ایسے کرنا ہے جیسے میں نے ذکر کیا، یہ عام حالت میں بھی کرنا ہے۔ لیکن اس میں آپ نے دشمن کے تصور رکھ کے اس پر مارنا بھی ہے، یعنی پہلے مٹھی بند کر کے وطمس پہ وجوہ پہ کھول دیں، اور شاہت وجوہ پہ جب آئیں گے تو آپ نے 3 مرتبہ زمین پر ضرب لگانی ہے، اور تصور کرنا ہے کہ آپ دشمن کو مار رہے ہیں۔ یہ آپ جو ضرب لگا رہے ہیں زمین پر، آپ دشمن کے سر پہ یا چہرے پہ لگا رہے ہیں۔ تو جب آپ اس طریقے سے ہر روز مٹی کا عمل جو ہے وہ 11 دن کریں گے انشاءاللہ العزیز، بل کرنا متواتر ہے، اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ چاند کے آخری دنوں میں، یعنی جو آخری دن ہے ان میں شروع کریں، یعنی 15 دن گزرنے کے بعد جب مرضی آپ شروع کر لیں، تو آپ نے 11 دن متواتر کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ رب العزت تا زندگی کے لیے اس دشمن کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائیں گے، چاہے وہ جتنا بڑا ظالم ہوگا، جس قسم کا بھی انسان ہوگا، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی ہو، یعنی کوئی بھی انسان ہو۔ یعنی کئی مسائل ہوتے ہیں، کئی معاملات ہوتے ہیں جن میں دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یعنی کسی قسم کا دشمن ہو، مرد ہو، عورت ہو، بزرگ ہو، بچہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر آپ اس عمل کو کریں گے انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت تا زندگی کے لیے کرنا آپ نے 11 دن ہے، اور حفاظت اللہ رب العزت ساری زندگی آپ کی اس کے شر سے اللہ رب العزت آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔